السلام علیکم پاکستان۔ اس ملک پاکستان کو ہم نے ایک تماشا بنا کر رکھ دیا۔ اس ملک پاکستان کے اندر جو معاملات اس وقت ہو رہے ہیں، جیسا کہ ابھی ریسنٹ اپڈیٹ سے عمران خان نے قوم سے خطاب کی ہے، اس قوم سے خطاب کے بعد بنی گالہ کے باہر ابھی پولیس ہے، پولیس کے اراؤنڈ 8 to 10,000 اہلکار موجود ہیں، گھیراؤ کیا جا رہا ہے، ہر طرف سے بنی گالہ کا گھیراؤ مکمل ہو چکا ہے۔ ابھی پولیس بھی کسی چیز کا آرڈر کا انتظار کر رہی ہے، اور دوسری جانب عمران خان نے جو قوم سے بات کی ہے اس کا لبے لباب میں آپ کے 20-25 منٹ نہیں بگاڑوں گا، میں اس کے لمسم آپ کو بتاتا چلوں کہ توشہ خانہ ہے کیا۔ انہوں نے کہا ہے، خیر ہر کوئی جانتا ہے اب توشہ خانہ ہے کیا۔ توشہ خانہ وہ چیز ہے کہ جب آپ ملک کے وزیر اعظم ہوں، وزیر اعلیٰ ہوں، آپ ملک کے صدر ہوں، آپ چیف آرمی سٹاف ہوں، آپ کوئی بھی ایک ایسا سپریم عہدہ رکھتے ہوں، جب آپ ایک ملک سے دوسرے ملک میں جاتے ہوں اور آپ دوسرے ممالک کے وزیروں سے، مشیروں سے، دوسرے ممالک کے لوگوں سے ملتے ہیں، تو اب آپ کو فیئر گیسچر کے طور پر، ایک اچھی گیسچر کے طور پر ایک تحفہ دے دیا جاتا ہے۔ تو قانون پاکستان کے اندر وہ تحفہ اس شخص کا نہیں، وہ حکومت پاکستان کا ہوتا ہے، اور حکومت پاکستان نے ایک قانون بنایا، اگر آپ کو وہ تحفہ پسند ہے تو آپ اس کی 10% قیمت دے کے وہ تحفہ لے سکتے تھے۔ یہ ماضی کی بات ہے، لیکن اگر میں ماضی قریب میں چلا جاؤں کہ جب عمران خان کی گورنمنٹ آئی تو اس نے اس رقم کو 10% سے اٹھا کر 50% پہ لے آیا۔ اب دیکھیں بات یہ ہے کہ اب رونا یہ ہے اس وقت کہ اس ملک پاکستان کے اندر ماضی کے اندر آپ جانتے ہوں گے کہ توشہ خانہ میں سے گاڑی لینا ایک جرم ہے، اور یہ جرم ہمارے پیپل پارٹی کے جو صدر ہیں آصف علی زرداری صاحب، اور دوسری جانب پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر میاں محمد نواز شریف صاحب، ان دونوں نے ہی یہ قانون توڑا، اور ان کے جو کیسز ہیں نیب کے اندر کسی کے 20 سال سے ہیں، کسی کے 10 سال سے ہیں۔ کوئی قانون حرکت میں نہیں آ رہا، کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی۔ نیب کے کیس یہ جو ہے توشہ خانہ ریفرنس ہے جو ہے یہ دبا پڑا ہے، اس پہ کوئی ہیئرنگز نہیں ہو رہی، اس پہ کوئی پروسیڈنگز نہیں ہو رہی۔ اور دوسری جانب ابھی اس بندے کی حکومت کو گئے جمعہ 8 دن، یعنی کہ 5 سے 6 ماہ کی مدت ہوئی ہے، اس کے خلاف 17 FIRs لانچ ہو گئی ہیں۔ اس شخص کے خلاف انہوں نے توشہ خانہ کیس ڈال دیا۔ دیکھیں میری بیرسٹر طیاب راشد سندھو سے بات ہو رہی تھی آج سے 4-5 ماہ قبل، اور انہوں نے مجھے بڑا کلیئرلی ایک مذاق میں، ہم اچھے گیسچر میں بیٹھے ہوئے تھے، اچھے موڈ میں بیٹھے ہوئے تھے، بات ہو رہی تھی خان صاحب پہ، انہوں نے مجھے بولا ارسلان عمران خان کو کوئی بندہ کسی کیس میں نہیں پھنسا سکتا، یہ جو توشہ خانہ کا کیس ہے نا یہ خان صاحب کے گلے کی ہڈی بن سکتا۔ اور آج میں ان کی دانش کو سلام کرتا ہوں، ان کی عقل کو سلام دیتا ہوں کہ ان کا جو ذہن ہے، جو ان کی قانون کے مطابق جو ان کی جو قانون سے ریلیٹڈ ایفیلیشن ہے، جو ان کا ڈپارٹمنٹ ہے اوبیسلی، جو ان کی سینس ان کو بتا رہی تھی، جو ان کی پریڈکشنز تھیں وہ صحیح ثابت ہوئیں۔ دیکھیں اس کیس کے اندر ہے کچھ نہیں، ہائی کورٹ سے جائے گا یا سپریم کورٹ میں جائے گا، جہاں بھی جائے گا، دیکھیں جو الیکشن کمیشن ہے کوئی کورٹ تو نہیں ہے، لیکن اس نے فیصلہ تو دیا، اور اس نے عمران خان صاحب کو نائل کیا۔ یہی خان صاحب کہہ رہے ہیں اگر مجھے آپ نے کیا تو قانون کا پیمان۔ دیکھیں میں 50 ویڈیوز میں ایک بار بدستور اور بار بار لگاتار کہتا چلا جا رہا ہوں کہ خدا را آپ ایک کام کر لیجئے، اگر عمران خان قانون توڑتا ہے دیں اس کو سزا، لیکن اس سے پہلے جتنے لوگوں نے بھی قانون توڑا اور اس قانون کو ہاتھ میں لیا، خدا را ان کا بھی قلعہ کما ضرور کیجیے۔ آپ ایسا مت کیجئے کہ ایک شخص کے لیے قانون اور دوسرے کے لیے قانون اور تیسرے کے لیے قانون اور قانون کو اپنی جیب کی لونڈی مت بنائیں۔ آپ قانون کو قانون رہنے دیں اور اس کا قانونی طور پر استعمال کریں۔ یہ نہیں کہ کوئی سیاستدان آپ کی بات نہیں مان رہا، یا کوئی سیاستدان آپ دیکھیں یہ جو ابھی پولیٹیشین ہے ہمارے، یہ جو PDM کی گورنمنٹ ہے، ان کا یہی طریقہ کار ہے، اگر اپوزیشن کی بات نہیں مان رہی تو یہ ان کو پابند سلاسل کرنے کے لیے ان پہ 10 15 20 FIRs لانچ کر دیتی ہیں، وہ چاہے کوئی صحافی ہو، وہ چاہے کوئی یوٹیوبر ہو، وہ چاہے جو بھی ہو۔ اس ملک پاکستان کے اندر اس وقت جنگل کا قانون ہے، جس پہ جو مرضی لانچ کر دو، جس کے ساتھ جو مرضی کر دو۔ اب آپ نے 10,000 کے قریب اہلکار جو بنی گالہ میں بھیجے ہیں، اگر آپ ماضی قریب میں چلے جائیں تو رانا ثناءاللہ صاحب کو پکڑنے کے لیے پنجاب سے ایک ٹیم گئی تھی جس کو آپ نے پکڑنے نہیں دیا، 10-15 لوگ گئے ہوں گے تقریباً، آپ نے انہیں نہیں پکڑنے دیا، آپ نے کہا جی وہ شخص یہاں رہتے ہی نہیں۔ وزیر داخلہ ایک ملک کا اپنی وہ آفس میں جا رہا ہے اور پھر بھی لوگ کہہ رہے ہیں وہ یہاں رہتا نہیں ہے، اور دوسری جانب ایک شخص گھر میں موجود ہے اور آپ اس کے گھر کا محاصرہ کر رہے ہیں۔ اس نے ایسا کون سا جرم کیا، اس نے اس ملک کے کون سے اثاثے لوٹ کے کھا گیا ہے، اس نے کون سے ایون فیلڈ میں اپارٹمنٹ بنا لی ہیں، اس نے کون سے دبئی اور گلف جیسی کنٹریز میں، جتنی مڈل ایسٹ کنٹریز میں بزنس بنا لی ہیں اور پلازے کھڑے کر لی ہیں، یا وہ کون سا شخص اس ملک سے پاکستان سے بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ بنی گالہ میں ٹک کے بیٹھا ہوا ہے۔
اور میں اپنے ویلاگ کے اندر آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں، جو آج الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد ایک جو فائر نکلا ہے، جو ایک پولیس اہلکار سے فائر ہوا ہے، وہ ایک کے پی کے ایم این اے ہیں، ان کے وہ پرسنل سیکیورٹی گارڈ نہیں تھے، خیر وہ کے پی پولیس کی طرف سے تھے تو وہ گارڈ تو تھے، خیر اینی ویز ان سے انٹینشنلی ہوا ان انٹینشنلی ہوا، لیکن خیر فائر تو فائر ہے اور وہ ہوا ہے، پبلکلی ہوا ہے، اس کی تحقیقات جاری ہیں، یہ میں بات جانتا ہوں، لیکن اس کو بھی موجب سزا آپ عمران خان کو ہی ٹھہرائیں گے، یہ میں بخوبی جانتا ہوں۔ آپ کی ممکنہ کوشش ہوگی کہ آپ اس کا ذمہ دار بھی عمران خان کو ٹھہرائیں گے۔ دیکھیں، آپ ایک کیس بنائیں، 10 بنائیں، 100 بنائیں، عمران خان کے ننگے کے اسکینڈل سامنے لے آئیں، جتنا بھی آپ اس کو دباتے چلے جا رہے ہیں، لوگ ڈٹرمنڈ ہوتے چلے جا رہے ہیں، لوگوں نے ضد پکڑ لی ہے، لوگوں نے بحث پکڑ لیا ہے، لوگ ڈٹرمنڈ ہو چکے ہیں کہ نو میٹر وٹ ایور یو سے اباؤٹ دیٹ پرسن، نو میٹر وٹ ایور یو گوئنگ ٹو ڈو ود دیٹ پرسن، وی اسٹینڈ بائی دیٹ پرسن، ویل اسٹینڈ بیہائنڈ دیٹ پرسن، ویل فالو دیٹ پرسن۔ آپ تو لیڈرشپ کو کال کی بھی ضرورت نہیں دیتے، آپ لیڈرشپ کے ساتھ ذرا آپ کو تیر میر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، عوام سڑکوں پہ نکل آتی ہے۔ دیکھیے، آپ کو انجینئرنگ کرنا چاہتے ہیں، ڈو اٹ، اور اگر آپ کو وہ انجینئرنگ اس ملک پاکستان کے مفاد سے زیادہ بہتر ہے تو آپ پلیز ابھی کر دیجئے، تاکہ جو کل ہونا ہے وہ آج ہو جائے۔ اور اگر آپ اس ملک پاکستان کا اتنا سا بھی درد رکھتے ہیں نا کہیں پہ، اتنا سا درد میں کہہ رہا ہوں، تو خدا را اپنی پالیسیز کو ریوائیو کریں۔ اور یہ جو پی ڈی ایم کے لوگ ہیں، یہ بھی خدا را اپنے آپ کو ایک دفعہ دیکھیں، انہوں نے اپنے کیسز ختم کرنے تھے، آپ کو غریب عوام سے کیا؟ جب ڈالر کا ریٹ نیچے جا رہا تھا تو ہمارے جو ہیں اسحاق ڈار صاحب وہ کہہ رہے تھے جو کر رہا ہوں میں کر رہا ہوں، میں کر رہا ہوں، میں کر رہا ہوں، میری پالیسیز ہیں، آئی نو ہاؤ ٹو ڈیل ود آئی ایم ایف اینڈ دس اینڈ دیٹ، اینڈ ناؤ وین ہی از ناٹ ایبل ٹو ہینڈل دا تھنگز، اینڈ ناؤ واٹ ہی از سیئنگ اے بل شٹ۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ذمہ داری ہے، یہ ذمہ داری میری نہیں ہے۔ تو موصوف سے سوال مؤدبانہ یہ ہے، اگر یہ ذمہ داری آپ کی نہیں تھی تو ڈنڈورا آپ کیوں پیٹ رہے تھے؟ گلی گلی میں جا کے آپ ڈرم کیوں پیٹ رہے تھے؟ آپ کیوں بتا رہے تھے ہمیں کہ جناب یہ آپ کی کارکردگی ہے؟ آپ کا تو پھر اس میں کچھ نہیں ہے۔ اور ایک اور بڑی مذاکرہ خیز میں آپ سے بات کرتا چل، جو ملک پاکستان اب گرے لسٹ سے نکلا ہے، ہاں، اس ملک پاکستان کا کیا ہوگا؟ ہنا پرویز بٹ صاحبہ کہتی ہیں اپوزیشن کو قومی اسمبلی میں ڈٹ جانا چاہیے، فیٹف کی آڑ میں کسی بھی قسم کا کالا قانون پاس نہیں ہونا چاہیے۔ نیازی چاہتا ہے کہ فیٹف کا بہانہ بنا کر ایسے قانون پاس کرا لے کہ کسی بھی بندے کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے کے لیے نیب اور پولیس اٹھا کر لے جائے اور اس بندے کو اپنا قصور بھی معلوم نہ ہو۔ یہ جناب ٹویٹ ہے بی پی کی 7:01 پر جون، یہ 6/9/2020 کی ٹویٹ ہے۔ اور آج مریم، یہ ہنا پرویز بٹ صاحب اور مریم بی بی کہتی ہیں کہ یہ جو فیٹف کی ترمیم ہم آئے ہیں، ہمارے آنے سے یہ فیٹف ٹھیک ہوا ہے۔ دیکھیں، اگر آپ یہ تصویریں دیکھنا چاہیں، یہ سارے لوگ ہیں، یہ ڈان نیوز کا کلپ ہے۔ یہ ڈان نیوز کیا کہہ رہا ہے؟ اپوزیشن بلاکس another FATF related bill in Senate۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اپوزیشن بلاکس another FATF in Senate۔ دیکھیں، یہ سارے مطمئن لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سارے مطمئن لوگ ہیں، یہ کہہ رہے تھے کہ فیٹف کے قانون ہم جو ہے نا امینڈمنٹ نہیں کرنے دیں گے آپ کو، یہ لوگ ہیں۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ڈان نیوز کہہ رہی ہے، اور وہ جو ڈیٹ ہے وہ 21 اکتوبر 2022 ہے، کہ ذرا پرانی باتیں نہیں ہیں۔ سوری، یہ میں نے اسکرین شاٹ 21 اکتوبر کا لیا ہوا ہے۔ یہ ہے سپٹمبر کا، سوری مائی بیڈ، میرے پڑھنے میں غلطی ہو گئی ہے۔ لیکن ان شارٹ بات آپ سے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یار اس ملک پاکستان میں ایسا بھی ہوتا ہے، کرے کوئی کھائے کوئی، بھگتے کوئی مزے کوئی لے۔ اب خان صاحب کا ایک نیریٹو تھا جس کو میں ریوائیو کرنا چاہوں گا۔ انہوں نے بولا تھا کہ مجھے پریشرائز کیا جا رہا ہے ان کو NR2 دینے کی، میری جان بھی چلی جائے۔ پہلے انہوں نے بولا میری کرسی چلی جائے تو مجھے فرق نہیں پڑتا، انہوں نے کہا کرسی تو چھوٹی چیز ہے، اور میری جان بھی چلی جائے تو میں اس چیز پہ سودا نہیں کروں گا، اس ملک کے مستقبل پہ سودا نہیں کروں گا۔ اور تاریخ گواہ ہم نے دیکھا اس شخص کی کرسی گئی، اس کو تھریٹس ملے، لیکن اس انسان نے اپنی
بات پر ڈٹا رہا. وہ انسان جب اپنی بات پر ڈٹا رہا اس نے کرسی جانے دی لیکن اس نے ان کو NRO2 نہیں دیا. NRO2 ان کو کیسے ملا یہ ایک لمبی بحث ہے. NRO2 کے جو فائنل ایپیسوڈ جو آج ریلیز ہوگی خان صاحب نے اہل ہو گئے. اپوزیشن گورنمنٹ جو اب بن چکی ہے ان کے لیے ایک اوپن پلیٹ فارم کھول دیا گیا. جاؤ جو مرضی کر لو, کوئی روکنے والا نہیں, کوئی بلاک کرنے والا نہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں. ایک لیڈر اس ملک پاکستان میں آیا تھا, اب اس ایک لیڈر کے بعد ان کو کون روکے گا. خیر بات بہت لمبی ہو رہی ہے. اب دیکھنا یہ ہے جو کال ہوگی اس کی کانسیکوینسز کیا ہوں گے, اور اگر یہ کال ہو جاتی ہے اور عمران خان کی گرفتاری بھی ہو جاتی ہے تو اس ملک پاکستان کی جو اگلی صبح ہوگی وہ کیا رنگ لے کے آئے گی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم مزید اپڈیٹس کے ساتھ آئیں گے, اور میں کوشش کر رہا ہوں بنی گالہ سے رابطے کی, اور میں کوشش کر رہا ہوں PTI کے بڑے جو لیڈرز ہیں ان سے کنفرم کرنے کی. انشاءاللہ ودن اے ڈے اور سو میرے جیسی سورس مکمل ہوتا ہے جو لاہے عمل ہم آپ سے ڈسکس کر سکے وہ بھی کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں خود بھی بنی گالہ جانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ, اور جو اپڈیٹس ہوں گے وہ وہاں سے میں لائیو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.